نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے ابتدائی حصے کا درس چل رہا ہے، جس کے 2 درس آپ سماعت فرما چکے۔ آج تیسرا حصہ پیش ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کو پھیر لو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں خرچ کرے، یعنی قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ آج کے درس میں اس آیت کے جو فوائد ہیں، جو ہم کو حاصل ہوئے ہیں فائدے، ان کا ذکر ہے۔ پہلا فائدہ تو اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ متقی بننے کے لیے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی اور بدنی اور مالی اعمال ضروری ہیں۔ صرف ایک فعل کو کافی سمجھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جو انہوں نے بیت المقدس کے ایک مخصوص حصے کی طرف منہ کرنے کو ہی نیکی سمجھ رکھا تھا۔ جس طریقے سے جسمانی زندگی کے لیے ہوا، غذا، لباس، مکان، میوہ جات وغیرہ ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے، صرف ایک ہی چیز کافی نہیں ہے، اسی طریقے سے روحانی زندگی کے لیے سینکڑوں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ جیسے بعض غذائیں ضروری ہیں اور بعض محض لذت کے لیے ہوتی ہیں، اسی طریقے سے فرائض اور واجبات تو ضروری غذا ہیں اور مستحبات اور نوافل روحانی لذت کے لیے ہیں۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ کوئی شخص بھی ایمان یا اعمال سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام، حضرات صحابہ کرام، حضرات خاصان الہی کو اعمال کی ضرورت تھی، تو ہم اور تم کس شمار میں ہیں؟ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں ہیں۔ اگر پھل کھانا ہے تو ان دونوں کی نگرانی کرنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ تندرستی میں صدقہ دینا مرتے وقت کے صدقے سے افضل ہے، کیونکہ تندرستی میں انسان کو مال کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں علی حبہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال ذوی القربیٰ اور دیگر لوگوں کو عطا کرے۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اسی علی حبہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارا اور محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ سڑی گلی روٹی یا سالن یا بیکار چیزوں کے خیرات کرنے کا ثواب نہیں ملتا ہے، لہذا میت کی فاتحہ میں جو عمدہ کھانے ہیں وہ غرباء اور مساکین پر خیرات کیے جائیں تو یہ بہتر ہے۔ جس کو جس مال سے زیادہ رغبت ہو وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ محتاج کی جس قدر حاجت سخت ہوتی ہے اسی قدر اس کے دینے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں حاجت کے لحاظ سے ترتیب رکھی گئی ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ فقط کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھ لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ منافق بھی پڑھ لیتے تھے اور تمام فرقے بھی پڑھتے ہیں،
بلکہ عقائد کی درستگی پر نجات موقوف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، تو وہاں پر اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے عقائد درست ہوں، یعنی وہ توحید و رسالت کو بھی مانتے ہوں، فرشتوں اور کتابوں کو بھی مانتے ہوں، پیغمبروں کو بھی مانتے ہوں، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کی وہ تکمیل کرتے ہوں، وہ لوگ اہل قبلہ سے مراد ہیں، نہ کہ وہ لوگ کہ جو صرف کعبہ مکرمہ کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ علماء اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، صدقات بھی ادا کیا کرتے تھے، پھر ان سے یہ خطاب کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ انہوں نے ان میں سے کوئی بات توریت کی تعلیم کے مطابق نہیں مانی تھی، بلکہ اپنی طرف سے ہر چیز میں پچر لگا رکھی تھی۔ یہاں پر اس آیت میں صحیح طریقے سے ماننا مراد ہے۔ یوں تو خدا کو مشرکین بھی مانتے ہیں، مگر ایسا ماننا بیکار ہے۔ دوسرا اعتراض یہ لاحق ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، بلکہ صدقہ اور خیرات نیکی ہے۔ اس کے بھی کئی جواب تفسیر میں گزر گئے، یعنی صرف یہی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکیاں اور بھی ہیں، یا بیت المقدس کو منہ کرنا ہی نیکی نہیں ہے کیونکہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، یا مدینے والوں کے لیے پورب و پچھم کو منہ کرنا نیکی نہیں کیونکہ وہاں کعبہ جنوبی جانب کو ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کی ضرورت ہے، مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی سے خوش ہو کر فرمایا کہ اے عثمان، تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ اس میں مطابقت کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اے عثمان، حفاظت الہی تمہاری دستگیری کرے گی، تم کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، اللہ نے شیطان سے تمہیں محفوظ کر دیا ہے۔ پرندے کو اسی لیے پنجرے میں رکھتے ہیں کہ یا تو اس کے اڑ جانے کا خطرہ ہے یا شکاری جانوروں کے ہلاک کر دینے کا خطرہ ہے۔ جب اسے ہلا لیا، درندوں سے حفاظت کر لی، پھر پنجرے میں سے نکال دو، بکری کے گلے سے رسی کو کھول دو، اب وہ کہاں جائے گی؟ جب حضرت عثمان غنی کو اپنا بنا لیا، تب کہا کہ جو چاہو کرو۔ اب وہ کریں تو کیا کریں؟ اڑیں تو کدھر کو اڑیں؟ محبت کی قینچی سے پر تو پہلے ہی کاٹ دیے گئے۔ ان کے دل بلکہ خطرات اور خیالات پر اپنا قبضہ کر لیا، پھر فرمایا کہ اے عثمان، جاؤ، جو تمہارا جی چاہے وہ کرو۔ اب وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے لازم آتا ہے کہ غریب آدمی کبھی نیک بن ہی نہیں سکتا کیونکہ صدقے کے قابل نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مالدار تو دے کر نیک بنتے ہیں، اور غربا لے کر، جس طریقے سے کہ رعایا بادشاہ کو ٹیکس دیتی ہے، مگر شاہی نوکر اور اس بادشاہ کے محبوبین اس سے تنخواہ لے کر اور انعام لے کر اس کے مقرب بنتے ہیں۔ دولت مقفل صندوق میں رہتی ہے، اور وہ صندوق کوٹری میں اور کوٹری کے آس پاس بہت سی مضبوط دیواریں بنائی جاتی ہیں۔ چور کی نگرانی پہلی دیوار سے کرو، اگر وہ اس میں نقب لگا کر اندر گھس آیا تو باقی دیواروں کا توڑ لینا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ لہذا دولت ایمان دل میں محفوظ ہے، جانی اور مالی نیک اعمال اس کی دیواریں ہیں۔ اگر شیطان چور نے تمہیں گناہوں میں پھنسا دیا
تو سمجھ لو کہ وہ ایک دیوار کو توڑ چکا ہے، آگے بڑھنے کی اب وہ کوشش کرے گا، یہیں سے اس کو نکال دو۔ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ صرف پورب پچھم کو منہ کر لینے سے اس دولت ایمان کی نگرانی نہیں ہو سکے گی، ضرورت یہ ہے کہ اس کے لیے اعمال کی اور دوسری دیواریں بھی تم تعمیر کرو۔ جب دنیاوی فانی دولت کی حفاظت بہت ساری دیواروں سے کرتے ہو تو ایمان جیسی لازوال دولت کے لیے تو اس سے زیادہ دیواروں کی ضرورت ہے، اور وہ دیواریں ہیں نیک اور صالح اعمال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا ایمان قلب کے قلعے کے اندر محفوظ اور مامون ہو جائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تبلیغ قرآن عظیم کا اجر و ثواب سب کو حاصل ہو، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔